اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا میں جام شہادت اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مہمانوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر وہ مثال قائم کی اپنی قربانیاں دے کر جس کی مثال تا حشر نہیں ملتی۔ دوستو، آج شام غریباں ہے۔ آج بعد از شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس نمبردار علیہ السلام، جناب اکبر کی شہادت ہو گئی، جناب قاسم کی شہادت ہو گئی، جناب اصغر کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے جناب مسلم بن اوسجہ کی شہادت ہو گئی، حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہو گئی، اور اب وہ وقت آ چکا ہے جس وقت امت نے اپنی فتح کے بظاہر فتح یابی کے جشن منائے، دین کا منبع گرا کر نمازیں پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے، خوشیوں کے جشن مناتے رہے۔ ادھر جناب حسین ابن علی علیہ السلام کا گھر جلا دیا گیا۔ گھر سے مراد وہ خیام جلا دیے گئے جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے وحدانیت کے اقرار کے لیے 2 محرم سے لے کر شب عاشور تک قیام کیا، اور 10 محرم الحرام صبح سویرے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اذان اکبر کے بعد ایک سلسلہ جاری و ساری رہا جنگ کا، شہادتیں ہوتی رہیں۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی ترویج کے لیے، بڑھوتری کے لیے اور اللہ پاک کی وحدانیت کو بچانے کے لیے جو قربانی پیش کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے اپنی اکثر ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا کہ آج بہن بھائیوں کے نکاح ہوتے۔ یزید فاسق و فاجر تھا، زانی تھا، اور بہن بھائی کے نکاح کو جائز کرنا چاہتا تھا۔ آج کل عالم کے اندر آپ دیکھ لیں، جگہ جگہ پر حسین ابن علی کا نام گونجتا ہے۔ یہ ان کی قربانی ہے جو کہ ان کے نانا نے انہیں سمجھایا تھا کہ اے حسین، مجھے علم ہے جو تاج تم نے میرے سر پر سجایا ہے اس کی تم لاج رکھو گے، اور میدان کربلا کے اندر تم جام شہادت نوش کر جاؤ گے، اور وحدانیت کا اقرار کل کائنات سے کرواتے رہو گے۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی آخری شہادت تھی میدان کربلا کے اندر۔ اس کے بعد امت سے مراد جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیں، جو دین کا منبع گرا دیں، جو محسن انسانیت کے ساتھ جنگ کرے، دوستو وہ امت نہیں ہو سکتی۔ وہ نام کے مسلمان جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، پھر سادانیوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہنوں کے خیام کو آگ لگا دی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام عالم غش کے اندر تھے، اور خیام کو آ کر امت نے آگ لگا دی۔
جس کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا داج جناب سکینہ خاتون کی بالیاں، جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ کی چادر، باقی سادانیوں کی چادریں اتار لی گئیں اور خیام کو آگ لگا دی، اور اتنی تانا زنی کی شمر پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ کو تانے مارتا رہا اور کہتا رہا کہ اب بلاؤ عباس کو جس کے اوپر تمہیں ناز تھا۔ دوستو، جن سادانیوں کا سورج اور چاند بھی حیا کرتے رہے ہیں، جو اپنے باپ کی زینت ہیں جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ، یہ عقیدہ نہیں مانتا کہ ایسے فاسق و فاجر لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اندر اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے والے پاک سادانیوں کے سامنے اس طرح کے الفاظ بولیں، لیکن کیونکہ وہ نور تھیں، سادانیاں نور تھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام نور تھے۔ دوستو، یہ چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ پردہ کتنا ضروری ہے ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کے لیے۔ پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے اپنی چادریں دے دی، اور پاک بی بی سیدہ نے جو وعدہ کیا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ اے حسین، آپ سجدہ آخر دیں گے، شام جانے اور میں جانوں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ پاک بی بی سیدہ اسلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے شام کے اندر فتح پائی۔ پاک بی بی کو فاتح شام کا لقب بھی حاصل ہے۔ پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ کی آج وہ پہلی رات ہے اپنے بھائیوں کے علاوہ۔ آج پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ محافظ امامت بنی ہیں۔ پاک بی بی سیدہ نے جناب سجاد علیہ السلام کو اپنی پشت پر اٹھا کر آگ سے بچایا، ایسے بچایا کہ جس طریقے سے جناب علی اکبر کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا تھا۔ آج پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے شام غریبہ 10 محرم الحرام 10 اور 11 محرم الحرام کی رات کو جناب سجاد کو آگ لگنے سے ایسے بچا لیا کہ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو اٹھا کر خیام کے پاس لے کر آئے تھے۔ دوستو، آج کی رات انتہائی غمگین رات ہے۔ سادانیوں کے خیمے جل چکے ہیں، ان کی چادریں لٹ چکی ہیں، ان کے زیورات کو لوٹ لیا گیا ہے۔ آج جو منظرہ میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں، یہ شام غریبہ کا منظرہ ہے۔ آپ پاک محافظہ امامت پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ کا واسطہ دیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیں، شہدائے کربلا کا واسطہ دیں، اس خالق کی کائنات کو جس کی وحدانیت کے اقرار کے لیے، جس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے، یعنی کہ محمد و آل محمد نے، آل نبی نے اپنا کنبہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ مولا پاک پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ ابھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد منظرہ بھی پیش کرتا ہوں آپ کو۔ ناظرین، جس وقت خیام کے اندر شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر پہنچی تو اس وقت آہو فغاں کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ ابھی خیام کے اندر شہادتوں کے حوالے سے غم کا ماتم جاری تھا، ادھر دشمنوں نے آ کر خیام کو آگ لگا دی اور سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ تمام بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا۔ چھوٹی معصومہ کے کانوں سے بالیوں کو چھین لیا گیا، سادانیوں کے سروں سے نیزوں سے چادریں چھین لی گئیں۔ ایسا حشر برپا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔
ایک عورت جو کہ قبیلہ بکر ابن وائل سے تھی، جس وقت اس نے یہ ظلم و ستم دیکھا کہ آل رسول کے ساتھ ابن زیاد کے فوجی کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے مہمان مار دیے، ان کے بچے مار دیے، ان کے بھتیجے مار دیے، ان کے بھائی مار دیے، تو وہ تلوار لے کر ان فوجیوں کے سامنے آئی، تو فوجیوں نے اس سے تلوار چھین کر، بعض روایتوں میں ہے جو کہ انتہائی سخت روایت ہے، جسے پڑھنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، آج ویڈیو بڑی مشکل سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امت نے اس طریقے سے آگ لگائی کہ ایک سیدزادی جو کہ اپنے بابا کے سینے کا تعویذ تھی، پاک بی بی سکینہ خاتون سلام اللہ علیہا، ان کے کرتے کو آگ لگ گئی۔ جیسے جیسے ہوا لگتی آگ تیز ہوتی۔ تاریخ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جس وقت کرتے کو آگ لگی تو جناب سکینہ خاتون سلام اللہ علیہا نے یزیدی فوج کے ایک سپاہی سے پتہ کیا یا شیخ، اے شیخ، نجف کا راستہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا، اے فرزند، اس نے کہا اس کم سنی میں نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہو؟ تو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے بابا جان سے، اپنے نانا جان سے فریاد کروں گی کہ امت نے میرے بابا کو قتل کر ڈالا ہے، ہمارے خیام کو آگ لگا دی ہے۔ دوستو، امت نے بہت ظلم کیا۔ تاریخ میں ایک اور جگہ پر بھی لکھا ہے کہ پاک بی بی سکینہ خاتون کو تماچے مارے گئے۔ حضرت زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے جناب ام کلثوم سے فرمایا کہ بہن اب رات ہو چکی ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، تم سب عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرو اور میں اس پہر کے اندر رات میں حفاظت کا پہرا دوں گی۔ دوستو، تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے پہرا شروع کیا تو اندھیرے سے ایک گھوڑا سوار آتا ہوا دکھائی دیا، تو پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کے لہجے کے اندر فرمایا کہ اے گھوڑا سوار، وہیں رک جا، ہم آل رسول ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں، اگر تم ہمیں کچھ لوٹنے کے لیے آ رہے ہو، ہمارے خیام کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہو تو وہیں پر رک جاؤ، جو کچھ ہوگا میں تمہیں صبح دے دوں گی۔ دوستو، وہ گھوڑا سوار نہ رکا۔ پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ گھوڑا سوار نہ رکا۔ آخر کار جس وقت گھوڑا قریب آیا تو پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے اس گھوڑے کی لگام کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ جس وقت اس گھوڑا سوار نے جواب دیا تو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے منہ کا ماتم شروع کر دیا، بین شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا، اس گھوڑا سوار نے کہا کہ اے زینب، میں تمہارا بابا علی ہوں۔ تو پاک بی بی سیدہ نے اتنا ماتم کیا کہ سر کے اندر جو نیزہ لگا ہوا تھا اس سے خون اور زیادہ تیز ہو گیا۔
جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی یہ امتحان ہے اور ہم یقینی طور پر کامیاب ہو چکے ہیں، اب تمہارا امتحان شروع ہے۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ اے جان پدر تو بچوں میں جا، تیری حفاظت کروں گا۔ زینب نے فریاد کی۔ دوستو رات گزر گئی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ادھر امام زین العابدین علیہ السلام علالت کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکے تھے، اس لیے انہیں سوار ہونے میں تکلیف تھی۔ ناظرین، جس وقت حضرت پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ نے اپنے بابا جان سے یہ بات کی تو پاک بی بی سیدہ اسلام اللہ علیہ خیام کے اندر آ گئیں۔ دوستو مختصر یہ کہ یہ شام غریباں، یہ شب جس وقت گزرتی گئی تو حکم عمر ساز سے لشکریوں نے آ کر آل رسول کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ آپ لوگوں کو قید کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی غم کا عالم تھا۔ سادانیوں کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، سروں پر چادریں نہیں تھیں۔ رسول زادیوں کو ناکوں پر سوار کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ علالت کی وجہ سے انتہائی ناتواں ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، انہیں سوار ہونے کے اندر تکلیف ہو رہی تھی۔ دوستو یہ انتہائی سخت ترین بات ہے جو بھی آپ سے کرنے لگا ہوں۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا اور امام سجاد علیہ السلام کو اس سے اذیت پہنچائی۔ جناب فضہ اسلام اللہ علیہ دوڑ کر آئیں اور امام سجاد علیہ السلام کو سوار ہونے میں مدد دی۔ آپ ناکہ پر سوار ہوئے۔ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پشت پر کافی دشواری ہو رہی تھی، ناکہ کی پشت پر کافی دشواری ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے پیروں کو باندھا اور ناکہ کے پیٹ کے ساتھ، اس لیے دشمنان نے آپ کے پیروں کو ناکہ کے پیٹ کے ساتھ ملا کر باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس قافلہ کو بارادہ کوفہ روانہ کیا گیا۔ غضب کی بات یہ ہے ناظرین کہ سادانیوں کو مقتل گاہ سے گزارا گیا۔ جو ہی سادانیاں مقتل گاہ سے گزری تو سادانیوں نے اوف غاں شروع کر دی، ماتم کرنا شروع کر دیا۔ پاک بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ کے حوالے سے وہ تاریخ نے لکھا ہے کہ پاک بی بی نے ناقہ سے اپنے آپ کو گرا دیا اور یہ نوحہ پڑا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نانا جان جن پر ملائکہ آسمان سے درود بھیجتے ہیں، دیکھیے یہ حسین خاک کو خون میں آلودہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چٹگل میدان میں پڑے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں اور نواسیاں قیدی ہیں، آپ کی اولاد مقتول ہے اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ دوستو سادانیوں کو قید کر دیا گیا، غم کا یہ عالم تھا۔ پاک بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی نوحہ اور فریاد کر رہی تھی۔ پاک بی بی سکینہ خاتون سلام اللہ علیہا بھی ماتم کر رہی تھی اور اپنے بابا کی لاش کو، اپنے چچا کی لاش کو، اپنے بھائیوں کی لاشوں کو بے گور و کفن دیکھ کر رو رہی تھی۔ ناظرین، آج کا جو منظرہ ہے یہ شام غریبہ کے حوالے سے ہے۔ شام غریبہ کے واقعہ کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جس وقت خیام کے اندر آگ لگی تو پاک بی بی سکینہ خاتون
اپنے بابا کی لاش پر جا کر پہنچی تو جس وقت پاک بی بی ام کلثوم کو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آپ تمام بچیوں کو اکٹھا کریں، بچوں کو اکٹھا کریں، میں حفاظت کے لیے یہاں پر ابھی پہرا دوں گی، تو اس وقت پاک بی بی سکینہ خاتون ان بچوں کے اندر نہیں تھی۔ آپ نے مقتل کے اندر جناب سکینہ خاتون کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو ایک جگہ سے پاک بی بی سکینہ خاتون کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور بی بی یہ بیان کر رہی تھی، یہ نوحہ کر رہی تھی کہ بابا آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، میں آپ کے علاوہ کہاں سوؤں گی، آپ کے سینے کے علاوہ مجھے نیند نہیں آتی، امت نے ہمارے خیام کو آگ لگا دی ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز آ رہی تھی کہ اے بیٹی سکینہ، اپنی پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا، یہ امتحان الہی تھا، یہ ہم نے دینا تھا، کیونکہ میں نے روز ازلی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں نانا کے دین کی لاج رکھوں گا، تو بیٹی پھوپھیوں کو بھائیوں کو تنگ نہ کرنا، جہاں نیند آئے وہیں سو جانا۔ دوسری جگہ پر تاریخ لکھتی ہے کہ پاک امام حسین علیہ السلام کی آواز آ رہی تھی کہ اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کرنا، جب کسی غریب یا شہید کے واقعات کو سننا تو مجھ پر گریہ کرنا۔ اے میرے دوستو سنو، میں رسول کا وہ مظلوم نواسا ہوں جسے بلا جرم و خطا دشمنوں نے قتل کر دیا، اور قتل کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اے میرے شیعو، کاش تم آج عاشورہ کے دن ہوتے تو یہ روح فرسا منظر دیکھ کر میں اپنے پیاسے بچے علی اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا، اور یہ سنگ دل کس دلیری اور بے باکی سے انکار کر رہے تھے۔ دوستو، پاک بی بی سکینہ خاتون کا اور امام حسین بادشاہ کا بہت زیادہ پیار تھا۔ آج جو منظر آپ کو پیش کرنے لگا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ مولا پنجن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ ابھی آپ کو منظر پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ یہ منظر آپ نے 110 مرتبہ، 41 مرتبہ، 21 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ مولا پنجن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ منظر آپ کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے، آپ اسے آزما کر دیکھیں۔ منظر بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یا بنت علی محافظہ امامت بحق بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، حل و مشکل میری جناب سجاد اسیر شام کا واسطہ، قرآن پاک خدا کے کلام کا واسطہ، سنور زماری دوں واسطہ، اصغر معصوم کا، شہدائے کربلا ہر ایک مظلوم کا، جیون میں آئے بہار، زمین و آسمان کھلے کھلے ہمارا ستارہ، موذی نے حرام کیا ہے جینا ہمارا، یا فتح و فتح ہو بحق جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، تو ہے فاطر السماوات والارض، مٹی بنے سونا دوں واسطہ، فاتح شام اسیرہ شام، حوریں بھی جن کی غلام، بنت علی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ ہے جن کا نام، اسیروں کو ملے رہائی دوں واسطہ، ملے رہائی دوں شہدائے کربلا کی بارگاہ خدا میں دہائی، بیماری نہ کوئی میرے گھر آئے، تن من دھن جادو ٹونا جنو انس کے شر سے ہو پاک، ذکر حسین ابن علی علیہ السلام نسلوں میں آئے، دشمن منہ کے کھائے، سن میری عرضی یا رب یا رب یا رب، بنت علی بی بی عالیہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے میرے منظر چلے، دشمن پر کہر خدا بن کر، بحق علی و حضرت محمد اور ہر ایک نبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دوستو، یہ منظر جن دوستوں کو نحوست کا مسئلہ ہے، گھر کے اندر نحوست ہے، ستارے کی نحوست ہے، ستارے میچ نہیں ہوتے،
یا پھر ستارہ بند کر دیا گیا ہو، ستارہ باندھ دیا گیا ہو، یا ایسے لوگ جو اپنے ہر قسم کے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے مسئلے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تن من دھن کے اندر روزانہ مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ تن کے اندر بیماریاں گھر کر چکی ہیں، من میں بے چینی ہے، دل کے اندر بے چینی ہے، اور رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تو ایسے تمام مسائل کے حل کے لیے، خواہ وہ جادو ٹونت سے ہیں، جن و انس سے ہیں، نظر بد سے ہیں، نظر نحوست سے ہیں، نظر پیار سے ہیں، یا حسد کی وجہ سے، یا کسی آپ کے ناکردہ گناہ کی وجہ سے ہیں، تو ایسے تمام مسائل فوراً سے پہلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ مولا پاک پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ اس مندرہ کا ورد آپ 21 دن تک لگاتار کریں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنا زوار کی محمد ابصار حیدری تحفہ عیال اسلام جی کی مدد۔ کتاب مندرے ہی مندرے خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ اس کتاب کی قیمت 2350 روپے ہے، جو آپ کو بذریعہ ڈاک پہنچا دی جائے گی۔ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔